بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اس بات کو اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر لیں کہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، مصائب اور مشکلات کی جگہ ہے، رنج اور غم کی جگہ ہے، لیکن یہ رنج اور غم، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ پریشانیاں وقتی اور عارضی طور پر ہیں۔ یہاں پر خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وقتی طور پر ہیں۔ دراصل آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے جنت میں دائمی طور پر ہمیشہ کے طور پر انسان کو راحت اور سکون وہاں پر حاصل ہوگا، اور دوزخ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ انسان جو کفر اور شرک کر کے اگر خدا نخواستہ اگر جائے تو ہمیشہ کے لیے وہاں پر دوزخ میں انسان جلتا رہے گا، اور وہاں پر جلنا یہ اسی طریقے وہاں پر جانے کے بعد پچھتاوا ہونا انسان کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اگر خدا نخواستہ کفر اور شرک کی حالت میں اگر موت واقع ہوئی تو آخرت کی ندامت، آخرت کا پچھتاوا، آخرت کی شرمندگی، آخرت میں یہ احساس ہونا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر بیٹھے۔ دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر وہ شریک کرتے رہے اور ان کا خاتمہ کفر اور شرک کے اوپر ہوا، لیکن دنیا میں ان کے لیے بڑی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں، مجسمے ان کے بنائے جاتے ہیں، سالانہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی اچھائیوں کو، ان کی قابلیت کو، ان کی صلاحیت کو، اور ان کے اندر جو جوہر تھے قابلیت اور صلاحیت کے، ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر تو ان کی تصویر سامنے رکھ کر اس کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور ہاتھ ان کے سامنے جوڑے جاتے ہیں، یہ اسی طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جلسہ عام کے اندر بڑی ان کی تعریفات اور خوبیاں ان کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کو معلوم کہ ان کے اوپر دنیا سے جانے کے بعد کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ایک قیامت وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونک دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ان کے ذمے دیا گیا ہے کہ سور پھونکنے کا کام ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پیغامات اور وحی الہی لے کر آتے ہیں، یعنی ان کے ذمہ یہ چیز تھی کہ نبیوں کے پاس جائیں اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، پیغامات کو سنائیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے وحی جو نازل کی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہاں پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد وہاں پر یہ فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، چونکہ آپ نے پڑھا نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اپنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی شاگرد نہیں بناتے ہیں۔ نبی کا استاذ کون ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے لوگ تو پھر یہ کہیں گے کہ چلو استاذ سے آگے شاگرد نکل گیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، ایسا بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوگا، ہاں نبی کے سارے شاگرد ہوں گے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ انبیاء کرام حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول ہیں، تو یہ تو ہوگا اس طریقے سے، لیکن نبی کا کوئی استاذ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر جب آ کر انہوں نے کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ پڑھیے آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس طریقے پڑھیے، یعنی اپنے اس پروردگار کے نام سے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا، زور سے دبایا انہوں نے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ سارے کے سارے آیت پاک اس موقع پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے 5 آیت پاک، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی۔ 6666 جملہ آیات پاک، 6666۔ اب اس کے بعد یعنی 6561 آیات پاک بعد میں پورے 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوتی رہی، 23 سال کے عرصے میں۔ تو سب سے پہلے نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر یہ دنیا مسائل کی جگہ ہے، مشکلات کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، اور یہاں پر آرام اور راحت، یہ تکلیف اور مصیبت یہ وقتی طور پہ ہے۔ تو کفار مشرکین جن کا خاتمہ کفر اور شرک کے اوپر ہوا، اب وہ ہمیشہ کے لیے پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، اور جیسا کہ احادیث پاک کے اندر بات بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے، اور اسی طریقے جب روتے 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 جب وہ آنسو بھی سوکھ جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ آنسو بھی سوکھ جائیں گے۔ اب آنسو ہی جسم کے اندر نہیں ہے، اب ان آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہو جائے گا، خون جاری ہو جائے گا، خون کا رونا روئیں گے، لیکن ان کا وہ رونا وہاں پر کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موقع دے دیا، ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ پنکھا چالو ہوگا، وہ ٹیوب چالو ہوگا، وہ جھومر چالو ہوگا، گھڑی اگر بند ہو جائے اگر تو یہ عقل عطا کی گئی کہ اس کے اندر یا تو شل ڈالے جائیں یا گھڑی ساز جو ان کے پاس لے جایا جائے۔
یہ عقل عطا فرمائی گئی ہے کہ اگر بھوک لگ رہی ہے تو انسان یا تو گھر میں کھانا کھائے یا ہوٹل میں جا کر کھانا کھائے، پیاس لگ رہی اگر ہے تو فریج کے پاس جائے یا مٹکے کے پاس جائے، گھڑے اور بھانڈے کے پاس جائے، یا جہاں کہیں پانی ہے تو وہاں جا کر پانی پیے۔ سردی اگر ہو رہی ہے تو اوڑھنا چاہیے، سردی اگر ہو رہی ہے تو اگر کوئی کپڑے اگر اتار رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کاجو بادام بہت کھا لیا ہوگا، اخروٹ بہت زیادہ کھایا ہوگا، ان کے آبا و اجداد ان کے دادا پردادا نے بہت زیادہ اصلی گھی کھلائے ہوں گے۔ یا تو ایک بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ کڑاکے کی سردی کے اندر یہ کپڑے اتار رہا ہے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ بولا ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، دیوانہ ہے، اس کے اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں، یہی سمجھا جائے گا نا؟ سمجھا جائے گا نہیں سمجھا جائے؟ سردی میں آدمی اوڑھنا یا جو ہے آنگ میں اس کو اتار لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنائی ہیں کہ ارے بولو، اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھو۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، عربی کا شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ضرور ایک خالق و مالک ہے، ضرور۔ ابھی 1-2 گھنٹے پہلے یہاں پر یہ ممبر کے اوپر یہ کپڑا بچھا ہوا نہیں تھا، تھا کیا؟ نہیں تھا، دوسرا کپڑا تھا، اس کو ہٹایا گیا، اس کو بچھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو آگے بچھائے اس کو۔ ایسا نہیں ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہونے سے وہ کپڑا یعنی وظیفہ یاب ہو گیا، آج اس کو کیا ہو گیا، کیا بولتے، ریٹائرمنٹ دے دیا گیا، اس کو وظیفہ یاب کر دیا گیا، اور یہ کپڑا ہے تو یہاں پر ڈیوٹی پہ آ گیا۔ ایسا ہوا کیا؟ یہاں جو لوگ ہمارے 1 گھنٹہ بھر پہلے موجود تھے، تشریف لائے تھے یہاں پہ ذکر و اذکار کے لیے، ایک دم شروع میں آ گئے تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ یہاں پر چند نوجوان بچے آئے یا ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے آ کر پہلے کپڑا ہٹایا، دوسرا کپڑا یہاں پر بچھایا۔ تو ہوا یہ نہیں ہوا، یہ جھومر اتنا بڑا لٹک رہا ہے تو کیا خود بخود دکان میں سے اٹھ کے آ گیا؟ اور دکان کے اندر وہاں سے خود بخود چائنا سے آ گیا، جس سے ہماری ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے، تو میں کبڈی کھیلے، ہم کبھی اس کے اندر کبھی ہمارے اندر، ادھر 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 ادھر، یہ تیرا تیرا، وہ میرا میرا، وہ میرا میرا، وہ تیرا تیرا، چلتا کہ نہیں چلتا؟ وہ ہمیشہ کھٹکتے رہتی ہے، مگر برابر جھومر آیا ضرور ہے، گھروں کے اندر جھومر ہے، ادھر کھٹکتے بھی، ادھر ہے تو سب ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جھومر آ کر یہاں پہ لٹک نہیں سکتا جب تک کہ اس کو لٹکایا نہ جائے، اور جب تک کہ اس کو دکان میں لایا نہ جائے، اور جب تک کہ اس کو چائنا سے لایا نہ جائے یا کہیں اور سے لایا نہ جائے یا ہمارے ملک میں بنایا نہ جائے، تو اتنا بڑا نظام زمین و آسمان کا، سورج برابر پابندی سے نکل رہا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ پتا چلا کہ سورج 2 مہینے کی چھٹی پر ہے، کہاں ہے بھائی؟ لیو لے لیا، اس کو سورج نے لیو لے لیا، ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ اگر چھٹی پہ ہے تو مشکلیں مر ہی جائیں گے ہم تو، پھر تو برابر نکل رہا ہے، وقت کے اوپر نکل رہا ہے۔ جب نکلنا ہے اس کو، جب نکل رہا ہے جب اللہ کا حکم ہے، جب ڈوبنا ہے اس کو جب ڈوب رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورج چھٹی پر نہیں ہے، چاند چھٹی کے اوپر نہیں ہے، اسی طریقے سے ستارے اور سیارے چھٹی پر نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے سورج کی روشنی کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس وقت کے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جو بہت کم عمر تھے، چھوٹے تھے، جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اس موقع پر اتفاق ایسا ہوا، اتفاق کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا،
اب اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر اسلام سے پہلے جو باتیں ان کی زبان پر تھی وہ زبان پر آ گئی کہ آج چونکہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ چرچے چل رہے ہیں تو آپ تشریف لائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے یہ موقف آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، گہن نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو ایسی بات ہو جائے اگر تو اس موقع پر نماز پڑھو، صدقہ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک نشانی بنائی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، جو اس بات کی جانب متوجہ کرتی ہے، جو اس بات کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتی ہے کہ دیکھو اس کائنات کا بنانے والا ایک ضرور ہے، ایک ہے، دو دو نہیں ہے، چار چار نہیں ہے۔ آدمی جب کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، وزیر اعظم بن گیا اگر، بعض مرتبہ انسان اپنا نائب بنانا بھی پسند نہیں کرتا، نہیں میں اکیلا سنبھال لیتا ہوں، کیا کرنے کا ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی کرتا، نہیں میرے کو بننے کا ہے، جیسا کہ ماضی میں ایسا ہوا کرتا ہے، ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ چیز انسان شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ کاروبار چلتا ہے، دونوں مل کے خوب چلاتے ہیں، چند لوگ مل کے چلاتے ہیں، لیکن بعد میں آدمی سوچتا اس کو الگ کر دیں گے، اس کو الگ کر دیں گے، اس کو الگ کر دیں گے، 10 لاکھ روپیہ تو میرے پاس جمع ہو گیا، اب میں خود اگر 10 لاکھ روپیہ اگر سرمایہ میں لگا دیتا ہوں اگر ہے تو پورا نفع مجھے بچ جائے گا، پورے کا پورا نفع۔ تو جس وقت کے ایک انسان شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت تو خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کس نے کس کو پیدا کیا؟ دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ ڈالیے، اپنے آپ کے اوپر نگاہ ڈالیں، ہم سر کے اپنے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنی بھی چیزیں ہیں، جسم کے اندر آنکھ ہیں تو پیدا کرنے والا اللہ، منہ کے اندر دانت ہیں تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آنکھوں کے اندر یہ بینائی ہے، روشنی ہے تو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دانت ہمارے جو بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بنانے والے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کو دانت نہیں رہتے ہیں، تبھی تو ماں دودھ پلاتی ہے۔ اگر ایسے بڑے بڑے دانت، نوکیلے دانت اگر دودھ پلائے گی ماں، چھوڑ کے بھاگے چل بھاگ لگیں گے، نکل بھاگے ہوگی تو میرے کو خون خون کر دے گا، لہو لہان کر دے گا، ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دانت وہاں پہ نہیں رکھے۔ ایک وقت ہو جانے کے بعد دانتوں کی بڑھوتری کا حکم اللہ کو یہ کہ بس یہیں پہ ٹھہر جاؤ، اب دانت رک جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہماری یہ سر کے بالوں کی طرح، داڑھی کے بالوں کی طرح اگر دانت اگر چلے بڑھ رہے، بلال نگر میں آرا مشین پہ جا کے کٹ کرنا پڑتا تھا، سب کیا مشکل پیش آتی تھی، لائن میں لگنے پڑتا تھا۔ آپ کیوں آئے بھائی؟ ارے دیکھ رہے نہیں کہ کتنے بڑے دانت، آپ کیوں آئے؟ ارے دانت کاٹنے۔ آپ کیوں آئے بھائی؟ دانت کم کرانے کے واسطے۔ تو ایک زمانے کے بعد، ایک وقت کے بعد آ کے دانت وہاں کے وہاں رک جاتے بس۔ تو یہ دانت بڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے۔ بالوں کو حکم ہے بڑھتے چلو۔ اب داڑھی کے بھی بال بڑھ رہے ہیں، سر کے بھی بال انسان کے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر ایک چیز کے اوپر چلتا ہے۔
اب اس کے بعد وہ چیز اپنی جگہ سے یا تو ہلے گی، وہاں پہ آ کے ٹھہرے گی۔ کسی بھی درخت کے اوپر کوئی پتا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور پیدا ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے گر بھی نہیں سکتا ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تسقط من ورقة الا يعلمها، کہ کوئی پتا درخت سے اللہ کی اجازت اور ان کے بغیر گر نہیں سکتا ہے۔ اگر پیدا بھی ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہرا پیلا ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، کمزور ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، جب وہ گرے گا تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، ایک باغیچے کے اندر کتنے درخت اور کتنے اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، روزانہ کتنے پھل درختوں کے اوپر سے نکلتے ہیں۔ اب دیکھا جائے پورے بازار کے اندر چاروں طرف دیکھا جائے بازار لال ہو گیا، لال ہو گیا، لال پیلا اور ہرا ہے اس وقت بازار۔ لال اس واسطے کہ چاروں طرف سیب دکھائی دے رہے ہیں، ہے نہیں ہے پورے شہر کے اندر۔ موسمبیاں دکھائی دے، یہ پیلی موسمبی، یہ ہری موسمبی، یہ پیلی، یہ موسمبی۔ ان سے کہا جائے پیلی نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں، کل آ جا رہی موسمبی، کل آنے والی پیلی آنے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دوا وغیرہ ڈال کر پیلی کر دیں گے، مگر دونوں کا مزہ ایک ہی رہنے والا ہے، دونوں کا مزہ ایک ہی رہنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جتنی چیزیں آ رہی، ہم جتنی چیزیں کھا گئے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یا اجازت یا علم کے بغیر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے تغیرات، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہلکی سی ایک جھلک رکھی، اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کی بھی رکھی، راحت اور سکون کی بھی رکھی، لذت کی بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ کڑوی چیزیں جو پیدا کی گئیں وہ بھی اس واسطے ہے، یہاں تو جیسے ہمارے لیے علوہ وغیرہ کام آتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ جہنم کے اندر جو درخت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہاں تو آگ جل رہی ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ درخت ہوگا من شجرۃ الزقوم جسے کہا گیا ہے۔ وہ درخت انتہائی زہریلے، انتہائی کڑواہٹ اس کے اندر ہے کہ اگر اس درخت کا اگر ایک قطرہ اگر زمین کے اندر ڈال دیا جائے، کسی چھوٹے سے مقام پہ نہیں، دیہات میں نہیں، کالونی میں نہیں، یہ اسی طریقے سے کسی کارپوریٹر کے وارڈ میں نہیں، کہاں پہ؟ پوری دنیا میں خالی اگر ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو قیامت تک وہاں پر کوئی ہری بھری چیز، کوئی سبزہ، وہاں پر کوئی پھل اور ترکاری وہاں پر اگے گی نہیں، اتنا زیادہ زہریلا ہے، اتنا زیادہ زہریلا ہے۔ اب جن کا کھانا پینا، جن کا وہ ہوگا دوزخ کے اندر، ان کا کیا حال ہوگا؟ شجرۃ الزقوم جیسا فرمایا گیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، قرآن کریم میں ہے ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا جو درخت ہے یا وہ ہے، فرمایا گیا ہے طعام الاسیم، ان گناہ گاروں کا وہ کھانا ہے، یعنی کن کا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کریں گے اور جہنم کے اندر جلیں گے، ان کے لیے کھانا وہاں پر وہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کڑوی چیزوں کو پیدا کیا ایک جھلک کے لیے کہ جب یہاں پر یہ چیز اتنی زیادہ تکلیف دہ ہے تو آخرت میں کیسی ہوں گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت کو رکھا، سکون کو رکھا، آرام کو رکھا، اور اس کو بتلا دیا گیا جب یہاں کی لذت، یہاں کا آرام، یہاں کا سکون، یہاں کا اطمینان جب اتنا اچھا ہے تو پھر آخرت کی لذتیں کتنی زیادہ شاندار ہوں گی، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔
تو یہ دنیا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مصائب کو پیدا کیا. مصائب کیا ہے؟ جمع ہے مصیبت کی. ورنہ پھر سوچیں گے بھائی لفظ مصائب آیا تھا، کیا لفظ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا ہم کو کیا ہے، اس لیے بتلا دیا میں. مصائب جمع ہے مصیبت کی، تکالیف جمع ہے تکلیف کی. تو مصائب اور تکالیف یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں اور الجھنوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا ہے. پریشان ہونا فطری بات ہے. پریشان ہونا کیا ہے؟ پریشان کون نہیں ہوگا؟ نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اپنے آپ کو لگا نہیں دینا، لگا نہیں دینا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کا خدا نخواستہ اگر انتقال اگر ہو جائے تو اگر وہ عورت اگر ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے شوہر کا انتقال خدا نخواستہ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت کو اختیار نہ کرے. ایام سوگ غمی کے ایام یہ کہا جاتا ہے. شادی میں تقریبات میں یا اسی طریقے سے کہیں پر کوئی رسم وغیرہ ہے، کسی کا بات چیت ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہاں پر شرکت نہ کرے. لیکن باقی لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، غم منانے کی. بار بار خیال آئے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آنکھوں سے آنسو جاری، یقین ہوگا اس کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ کہ انسان غم اور رنجیدہ غمی اور رنجیدگی کی وجہ سے اسی کے اندر لگ جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ ابھی تھوڑے روز پہلے 10 محرم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے اور وہ ایک برادری ہے، ایک طبقہ ہے جو دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں اور اسی طریقے سے دیگر ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اب اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کر لے رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، زنجیروں سے مار رہے ہیں، بلیڈوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، حسن حسین حسن حسین یہ کہہ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، لیس منا من ضرب الخدود، جو شخص کے اپنے چہرے کو زخمی کر لے یعنی اپنے منہ کے اوپر مار لے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو بے قابو ہو کر رنجیدہ ہو کر غصے میں آ کے پھاڑ ڈالے. کیا ہوا بھائی؟ باپ کا انتقال ہوگا، بیٹے کا انتقال ہوگا، ٹھیک ہے، ہر چیز دنیا کے اندر آنے والی ہے، اس کے بعد جانے والی ہے. غم ہونا فطری بات ہے، رنج ہونا فطری بات ہے، لیکن آپے سے باہر ہو جانا اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقہ کار پر نہیں. من ضرب الخدود، جو شخص کے اپنے چہرے کے اوپر مار لے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالے، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگے. کیا مطلب؟ یا اللہ کیا آپ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا؟ تو پھر کیا دوسرے کے بیٹے کو پکڑیں گے کیا؟ بھائی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو مرنے گئے ہیں نا. ہر آدمی بولے یا اللہ آپ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا؟ میرا ہی باپ ملا تھا کیا؟ میری بیوی ملی تھی کیا؟ میرا شوہر ملا تھا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ جو آیا یہاں پر جانے ہی کے لیے تو آیا ہے. جس کا جو وقت مقررہ ہے اس کو تو جانا ہی جانا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. لوگوں کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. تو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر بھیجا گیا ہے آخرت کے واسطے بھیجا گیا ہے. یہاں کی غمی، یہاں کا رنج، یہاں کا سکون، یہ سارے کے ساری چیزیں وقتی طور پر ہیں. کیا کے واسطے ہی ہے؟ ذری چیز کے اندر انسان اپنے آپ کو الجھا لے. اب ٹماٹر مہنگے ہو گئے، مہنگے ہو گئے، مہنگے ہو گئے، مہنگے ہو گئے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 90 روپے کلو، 100 روپے کلو ہے تو ٹھیک ہے لو، ورنہ چھٹی کرو، کھلے میں بول دیتے ہیں وہ آسانی سے. اب بولیں گے 15 کے 2 کلو، 15 کے 2 کلو، 15 کے 2 کلو.
20 والے 15 میں، 20 والے 15 میں، 20 والے 15 میں۔ اب 20 والے 15 میں بولے تو آدمی آئے گا، اور 10 والے 15 میں بولے تو آنے والے بھی بھاگ جائے گا ادھر، اس لیے بولنا اس انداز سے پڑھنا پڑتا ہے۔ 50 روپے والے 40 میں، 50 والے 40 میں، اور 30 والے 35 میں بولے تو آتا کوئی؟ پھٹکتا کیا کوئی بھی نہیں آتا۔ اب ٹماٹر مہنگے ہو گئے، رو رہے ہیں، اللہ نے اس کا بدل دیا کہ نہیں دیا؟ اس کا بدل دے دیا لیمو استعمال کرو، اس کا بدل دے دیا کہ املی استعمال کرو، نہیں، گھوم پھر کے وہیں پہ۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اچکاتی ہیں، ارے جاؤ ٹماٹر لے کر آؤ، اس کے بغیر یہ پکتش نہیں۔ ارے کیا مصیبت ہے بابا، دوسری چیزیں ہیں نا، اللہ نے بنائے پیدا، نہیں، وہ ٹماٹر سے ہونا پڑتا، وہ ستلیوں میں ٹماٹر ڈالنا پڑتا۔ اب کیا مصیبت ہے، اب انسان پریشان ہوتا ہے، اب بیوی کے ساتھ شوہر کے بھی ناک میں دم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا بدل عطا فرمایا ہے، انسان نے اپنے راستے کو بدلنا چاہیے، اس الجھن کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ چیز ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، لینے کا کچھ نہیں، اب خالی اخبار میں دیکھ رہے، موبائل کے اوپر دیکھ رہے، سونا مہنگا ہو گیا، تو اپنے کو کہاں روزانہ بھاجی پالا خریدنے سے جانے کا ہے، اپنے کو کہاں 7 پیس پہن کے بیٹھنے کا ہے، اپنے کو کہاں کڑے اور جھمکے پہننے کر بنانے کے، کرنا کیا ہے؟ ہم کو لینے کا نہیں ہے، مگر خواہ مخواہ سونا مہنگا ہو گیا، ارے ہونے دو، 2 لاکھ روپے بھی اگر ہوا تو کیا ہوا، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، دولت قدہ کا مطلب یہ تھا گھر مبارک، بس یہ ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہ نشانات ہیں؟ بوریے کے نشانات، یہ چٹائی تھی، اس کے اوپر آپ لیٹ گئے تھے، اب اس کے نشانات جسم مبارک پر ہیں، تو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ، یہ کفار مشرکین جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو آج ایسے نعمتوں کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے آرام اور آسائش کے سامان موجود ہیں، اور میں آپ کے جسم مبارک کے اوپر دیکھ رہا ہوں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے جسم مبارک کی یہ حالت ہے، یہ دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمائے، مال و دولت فرمائے، تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ یہ مراد تھی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اس کے بعد بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخرہ، عمر کیا تم ابھی اسی خیال کے اندر ہو، اسی دھوکے کے اندر ہو؟ کیا تم یہ بات تو نہیں جانتے؟ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا، کہ ان کے لیے تو اللہ تعالی نعمتوں کو دنیا میں رکھ دیا ہے، ولنا في الاخرہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو آپ نے ادھر متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہاں کے غم اور یہاں کے رنج، یہاں پر چیز ملے نہ ملے، اس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ پریشانیاں تو مرتے دم تک رہنے والی ہے۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، یہ نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا، وہ نہیں ملا، نہیں ملا، وہ نہیں ملا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گھر پٹی زیادہ آ گئی، ارے کیا مصیبت ہے، آنے دو، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، اور دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ جب تک زندہ تھے بھی تو پریشان، بڈھا مر گیا بھی تو پریشان، کیا کرتے؟ مصیبت ہے، چلتے رہتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مصائب اور مشکلات سے محفوظ رکھے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی رکھے، آمین ثم آمین۔